لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، ماہ مبارک رمضان قریب ہے اور گزشتہ جمعے بھی ماہ رمضان کی فضیلت اور روزوں کی فضیلت بیان کی گئی تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں روزے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے صاحبان ایمان، روزے تمہارے اوپر اسی طرح سے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح سے تمہارے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے تھے. کیوں؟ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ روزے رکھنا کیوں ضروری ہے. شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو. تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزہ رکھنے کا نتیجہ بیان کر دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان صاحبان تقوی بن سکتا ہے. صاحبان تقوی بننے کے لیے انسان کو روزہ رکھنا چاہیے. تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں ایک ایسا مہینہ رکھا ہے جو ہے ماہ مبارک رمضان، جس میں تمام مسلمانوں پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. کس لیے؟ کہ انسان ان روزوں کے ذریعے سے تقوی اختیار کر سکے، صاحبان تقوی بن سکے. تو عزیزان گرامی، جب انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، تو متقی اور پرہیزگار انسان کن صفتوں کا حامل ہوتا ہے؟ اس شخص میں کون کون سی صفتیں آتی ہے جو متقی ہو جاتا ہے؟ تو یہ جو روزہ ہے انسان کو صاحبان تقوی بناتا ہے، اور صاحبان تقوی میں کچھ ایسی صفتیں پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ نے بیان کی ہے. وہ کون سی صفتیں ہیں؟ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاحبان تقوی کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت رکھتی ہے، جس میں صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. تو عزیزان گرامی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو ہدایت ہے قرآن کی ہدایت، کیا صرف متقین کے لیے ہی ہے یا یہ اور لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو پہلے ہدایت بیان کر دوں. اللہ تعالیٰ نے جو تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت رکھی ہے. تو یہ ہدایت کی بھی 3 قسمیں ہیں. پہلی ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں رکھی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے حیوانات ہو. آپ دیکھیے حیوانات میں کس طرح سے ہدایت ہے کہ اللہ نے انہیں جو خلق کیا ہے، اب انہیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ انہیں کس طرح سے کھانا ہے، یہ انہیں کوئی نہیں بتاتا کہ انہیں کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنا ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کس طرح سے پانی پینا ہے،
کون سی چیز کھانا ہے کون سی چیز نہیں کھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس مخلوق میں ہدایت رکھی ہے کہ اسے اپنی زندگی کس طرح سے انجام دینا ہے۔ یہ ایک ہدایت ہے۔ دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے اور اماموں کے ذریعے سے بھیجی ہے۔ کون سی ہدایت؟ رہنمائی والی ہدایت، راستہ دکھا دینے والی ہدایت، کہ نبیوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ مخلوقات خداوند عالم کو بتائے کہ تمہیں کس راستے پر چلنا ہے، کون سا راستہ ہے جو صحیح منزل تک تمہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ تک تمہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ نبی بھی آئے کس لیے؟ ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ کتاب خدا آئی کس لیے آئی؟ ہدایت کے لیے آئی، لیکن یہ صرف بتانے کے لیے ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اب ہدایت کی تیسری منزل ہے کہ وہ جو نبیوں نے راستہ بتایا ہے، وہ جو کتاب خدا میں راستہ بتایا گیا ہے، اس پر عمل کر کے جو کامیابی حاصل کر لیتا ہے وہ اصلی ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کی تیسری قسم ہے۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے ہدایت کی، یہ ہے صاحبان تقوی کے لیے، یعنی ہدایت ہے عمل کے ساتھ۔ اگر انسان عمل کے ساتھ انجام دے رہا ہے، کسی کام کو کر رہا ہے، تو واقعاً وہ اس کی ہدایت پا رہا ہے، اس سے ہدایت حاصل کر رہا ہے۔ اگر انسان عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ صرف رہنمائی والی ہدایت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ نے اس قرآن مجید کو ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک ہدایت یہاں بھی ہے، اور سورہ بقرہ میں بیان ہو رہا ہے کہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ تو یہ جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کس طرح سے ہدایت ہے؟ یعنی اگر عقل مند انسان اس قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے اور پڑھے گا تو اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کس طرح سے؟ کہ اس کی نیک باتوں کو وہ سیکھ سکتا ہے، اس کی نیک باتوں کو وہ جان سکتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ علم میں اضافہ ہونے کے اعتبار سے ہدایت ہے، اس کی جنرل نالج میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہدایت کس اعتبار سے ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، یعنی انسان اپنی نالج میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اور ھدی للمتقین کب ہوگا؟ جب ان باتوں پر، قرآن مجید کی ان باتوں پر انسان عمل کرے گا، تب جا کر یہ متقین کے لیے ہدایت قرار پائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب صاحبان تقوی کی صفت کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ کیا صفتیں ہیں متقین کی؟ صاحبان تقوی کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ صاحبان تقوی کی اللہ تعالیٰ نے 4 صفتوں کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب کوئی بات ان کے سامنے آتی ہے، جب کوئی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ فوراً اس کا انکار نہیں کرتے۔ جیسا کہ اللہ کا انکار کرنے والے جو دہریے کہلاتے ہیں، وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کا خلق کرنے والا کوئی ہے تو وہ سوال کرتے ہیں تو دکھائیے۔ تو عزیزان گرامی، مومن جو ہوتا ہے، مومن کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے، بنا دلیل کے اس کا انکار نہیں کرتا۔ یہ پہلی صفت ہے صاحبان تقوی کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے، یعنی جو اسے حکم دیا گیا ہے اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اسے رزق دیا گیا ہے اس رزق کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ یہ بھی مومن کی، متقی کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے رزق دیا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ ایسے ہی نہیں خرچ کرتا،
کہیں بھی خرچ نہیں کرتا بلکہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کو انفاق کہا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سے کیا مراد ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں جب بھی رزق کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے وہی رزق ہے۔ نہیں، صرف مال و دولت کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، صرف اناج کا حاصل کر لینا ہی رزق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہے وہ ساری کی ساری رزق ہے۔ اللہ نے اگر آنکھیں دی ہے تو یہ بھی رزق ہے، اللہ نے اگر زبان دی ہے تو یہ بھی رزق ہے، اللہ نے اگر ہاتھ دیے ہے تو یہ بھی رزق ہے۔ یعنی گویا اللہ نے جتنی چیزیں ہمیں دی ہے وہ ساری کی ساری رزق ہے۔ اگر ہمیں علم حاصل ہوا ہے تو یہ رزق ہے، اگر ہمیں دولت حاصل ہوئی ہے تو یہ رزق ہے۔ اور بندہ متقی بندہ کون ہوتا ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، جو بھی چیز اسے عطا ہوئی ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ اگر اسے علم عطا ہوا ہے تو وہ راہ خدا میں علم کو خرچ کرتا ہے، اگر اسے دولت عطا ہوئی ہے تو وہ راہ خدا میں دولت کو خرچ کرتا ہے، اگر اسے کوئی درجہ عطا ہوا ہے تو اس درجے کا استعمال وہ راہ خدا میں کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسے منصب پر قرار دے دیا کہ اس منصب کے ذریعے سے وہ بندہ مومن کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے منصب کے ذریعے سے صاحب اقتدار ہو گیا، کوئی بڑا آفیسر بن گیا، تو اب بندہ مومن کو اس آفیسر کے ذریعے سے کوئی مدد چاہیے، اگر وہ مدد کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے انفاق کہلائے گا۔ اس لیے کہ رزق صرف وہ نہیں ہے جو مال و دولت حاصل ہو رہا ہے، اللہ نے جو چیز اسے عطا کی ہے اور وہ اسے راہ خدا میں خرچ کر سکتا ہے، راہ خدا میں اس سے مدد کر سکتا ہے، تو وہ انفاق کہلائے گا۔ صاحب منصب بن گیا تو اس منصب کو راہ خدا میں استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے انفاق کہلائے گا۔ اور عزیزان گرامی، انفاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مال کا خمس نکال دیا تو یہ انفاق ہو گیا، یہ انفاق نہیں ہے۔ خمس کا نکال دینا انفاق نہیں ہے، زکوٰۃ کا ادا کر دینا انفاق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد، خمس نکالنے کے بعد اب جو مال بچا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے کہ جو خمس نکال رہا ہے وہ تو غیروں کا حق ہے، وہ آپ کا حق ہے ہی نہیں۔ جو زکوٰۃ نکال رہا ہے وہ تو غیروں کا حق ہے، وہ آپ کا حق ہے ہی نہیں۔ اب زکوٰۃ نکالنے کے بعد، خمس نکالنے کے بعد جو آپ کے پاس مال بچا ہے وہ آپ کی ملکیت ہے۔ جب اسے راہ خدا میں خرچ کریں گے تب جا کر آپ کو ثواب ملے گا۔ صرف خمس ادا کرنے سے ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ خمس کا نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو آپ پر واجب قرار دیا گیا تھا، جو آپ پر ذمہ داری تھی، وہ آپ نے ادا کر دی۔ اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو آپ گنہگار کہلائیں گے۔ اگر آپ نے ادا کر دیا ہے تو آپ اپنے ایک واجب سے سبکدوش ہوتے ہیں۔ انفاق کا مطلب یہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہاں اللہ تعالی متقین کی صفت کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ تقوی کے معنی کیا ہے؟ کہ انسان روزے کے ذریعے سے متقی بن سکتا ہے۔ تو یہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ جو قرآن کی صفتیں ہیں، اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کے اندر خود ایک تقوی ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن کے تقوی کو حاصل کرنے سے پہلے بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تقوی رکھا ہے جو ہر عقل مند انسان کے اندر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بڑا بزنس مین ہے، ایک بڑا تاجر ہے، اس کے پاس بہت مال ہے۔ اب اسے مثلاً 1 لاکھ روپے کہیں انویسٹ کرنا ہو اور اس کے پاس کروڑوں کی دولت ہو تو وہ 1 لاکھ روپے انویسٹ کرنے سے پہلے زیادہ نہیں سوچے گا، انویسٹ کر دے گا، فائدہ ہو نقصان ہو زیادہ نہیں سوچے گا۔ لیکن اب اسی مالدار انسان کو 10 لاکھ روپے خرچہ کرنا ہو، 10 لاکھ روپے انویسٹ کرنا ہو کسی کے ساتھ،
تو وہ جہاں 1 لاکھ روپے خرچہ کر رہا تھا بنا سوچے سمجھے، اب اسے 10 لاکھ روپے انویسٹ کرنا ہے تو وہ ایک مرتبہ سوچے گا کہ میں لگاؤں یا نہیں لگاؤں، مجھے اس میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب رقم بڑھتی جا رہی ہے، تو جیسے جیسے رقم بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا نظریہ بدلتا جاتا ہے، اس کی غور و فکر بڑھتی جاتی ہے۔ اب 10 لاکھ کی جگہ مثلاً اسے 1 کروڑ روپے انویسٹ کرنے ہیں تو وہ اور زیادہ سوچے گا، صرف سوچے گا نہیں بلکہ لوگوں سے مشورہ بھی کرے گا۔ جو ایڈوائزر ہوتے ہیں، لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں بزنس مین کے لیے، تو ان سے جا کر مشورہ کرے گا کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کرنا ہے، آیا میں انویسٹ کروں یا نہیں کروں؟ تو وہ مشورہ بھی دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رقم بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے رقم بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو جہاں خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے وہاں احتیاط پر انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب 1 کروڑ کی بات آئی تو وہ اور زیادہ سوچ میں پڑ گیا، اب اس سے بھی مشورہ کر رہا ہے، اس سے بھی مشورہ کر رہا ہے۔ اب ایک مرحلہ یہ آیا کہ اب اسے اپنی ساری پونجی لگانی ہے، اپنی پوری عمر کی دولت لگانی ہے۔ تو اگر اپنی پوری عمر کی دولت لگانی ہو تو انسان کتنی غور و فکر کرے گا، کتنا احتیاط کرے گا؟ تو یہ ہے تقویٰ، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ احتیاط پر عمل کرنے کا نام ہی تقویٰ ہے کہ انسان اپنی دولت کو انویسٹ کرنے سے پہلے سوچتا ہے میں انویسٹ کروں یا نہیں کروں۔ تو عزیزان گرامی، جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، جس دین کو ہم مان رہے ہیں، کیا اسے ہم بغیر احتیاط کے قبول کر لیں؟ یہ نہ دیکھیں کہ یہ دین صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پر عمل کر کے ہم نجات پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ جب ہماری پوری زندگی داؤ پر لگی ہو تو ہمیں کتنا غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب تقوی کی لغوی معنی بھی سن لیجئے۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ یعنی ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جس سے انسان کو ضرر پہنچتا ہو۔ اور یہ عرب نے جو لغت کے معنی لی ہے اکثر حیوانات سے لیے ہے۔ تو یہ تقوی کی معنی ایک بیان کی جاتی ہے، جیسے جو گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کے پیر تھوڑے نرم ہوتے ہیں تو اس کے پیروں میں نال لگائی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جب قدم رکھے تو اسے تکلیف نہ ہو، اس کے پیروں میں تکلیف نہ ہو۔ اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس کے پیر میں نال لگائی جاتی ہے، اور اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی ضرر سے بچنے کے لیے جو انسان چیزوں کو انجام دیتا ہے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انسان خود کو ہر اس چیز سے بچائے جس سے جو گناہ کا سبب بنتا ہو۔ یعنی تقوی کی معنی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ اور عام طور پر تقوی کی معنی کیا بیان کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اسے ہی تقوی کہتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ کوئی ڈرنے والی شے نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے، بلکہ اللہ کی معصیت کے نتیجے میں جو ہونے والا ہے اس سے ڈرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ کی معصیت کے عوض جو اس پر سزا ہونے والی ہے اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ورنہ روایت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ایسی چیز ہے والذین آمنوا حبا للہ، کہ جو بھی صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ صاحبان ایمان کون ہوتے ہیں؟ وہ جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور روایت میں بیان ہوا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ساری محبت اللہ کے لیے نہ ہو، اور جب تک اس کی ساری دشمنی اللہ کے لیے نہ ہو۔ تو ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، ائمہ معصومین نے یہاں روایتوں میں بیان کر دیا کہ متقی وہ ہے، صاحبان ایمان وہ ہے، صاحبان تقویٰ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو بھی اللہ سے محبت کرے گا وہ احکامات خداوندی پر عمل کرے گا۔
اب ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی دوستی اور دشمنی کا اندازہ کہاں سے لگائیں؟ ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ اللہ کب خوش ہو رہا ہے، اللہ کب ناراض ہو رہا ہے؟ ہم جس سے دوستی کر رہے ہیں اس سے اللہ خوش ہے، ہم جس سے دشمنی کر رہے ہیں اس سے اللہ خوش ہے؟ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو عزیزان گرامی اسی خوشی کو جاننے کے لیے، اسی خوشی کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ذوات کو خلق کیا ہے جن کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ کب خوش ہوتا ہے اور اللہ کب ناراض ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت کو خلق کیا جن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، یہ جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ خالق کائنات کی عظمت اور بلندی ہے، اس کا کمال ہے کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے آ نہیں سکتا، لہٰذا اس نے ائمہ معصومین کو خلق کیا ہے کہ وہ اپنی صفات کا اظہار ان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ مظہر صفات خداوند عالم ہے۔ اگر ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اللہ کب خوش ہو رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ائمہ اہل بیت کب خوش ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے ائمہ اہل بیت کو خوش کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ بھی خوش ہو گیا، اگر ائمہ اہل بیت ناراض ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ اور ائمہ اہل بیت کب خوش ہوتے ہیں؟ جب ہم احکامات خداوند عالم پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ دعویٰ کریں کہ ہم محبان اہل بیت ہیں تو ہمارا یہ کہنا اس وقت تک سچ نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان کی باتوں پر عمل نہ کریں۔ اور ائمہ اہل بیت وہی بات کرتے ہیں جو قرآن کرتا ہے، جو قرآن بتاتا ہے۔ ان کے افعال اور کردار قرآن سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو عزیزان گرامی اگر ہمیں تقوی الہی اختیار کرنا ہے تو ہمیں ائمہ اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم محبان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت پر بھی عمل کر کے بتانا ہوگا، اپنے دعوے کو سچ کرنا ہوگا کہ واقعاً ہم محبان اہل بیت ہیں۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔